صبح بخیر۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5 سے 15 تک کا ترجمہ اور اس کی ریڈنگ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ھم بمؤمنین۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو کہتے ہیں
ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ تو یہ تھی جناب ہماری تفسیر و ترجمہ۔ اب ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا خلاصہ اور پھر اس کی تفسیر۔ جیسے کہ اس کے اندر ان کی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے، آیت نمبر 5 سے لے کے 15 تک کے درمیان میں کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم وہ ریڈ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی ہیں اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہوگی؟ جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر، حشر وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جز و ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت و صلاح سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، لیکن اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر انا اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند محض لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عطف میں آ گیا۔ یہ ان کی عدم ایمان کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔
اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں فرمایا ہے، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمان کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ بیماری سے مراد ہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافق کی علامت میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ صلح کی ضد ہے کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جذبہ و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوا کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیوی مفاد کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہیں، بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ نفع، فوری فائدہ، دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفات ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد سردان قریش یہود ہیں جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار ہیں۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس طرح
اس کی شان کے لائق ہے، ان سے استہزاء کرتا ہے اور نتیجتاً ذلت ادبار میں مبتلا کرتا ہے، جس سے تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جناب یہ تھی آیت نمبر 5 سے لے کے 15 تک کا ترجمہ، اور اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آئے یا پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں، اپنی دین میں بہتری لے کر آئیں، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔